السلام علیکم، اٹس می یوسفت الجنت اینڈ یو آر واچنگ آور یوٹیوب چینل گلوبل لٹریچر۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایوز ڈائری۔ یہ اسٹوری تو ہمیں سب کو ہی پتہ ہے کہ ایڈم اور ایو جو ہے وہ پیراڈائز میں رہتے تھے، اس کے بعد انہوں نے فوربیڈن ٹری سے ایپل کھا لیا تھا اور اس کے بعد وہ زمین پر پہنچ گئے تھے سزا کے طور پر۔ یہ اسٹوری تو ہم سب کو معلوم ہے۔ اب یہ جو ایوز ڈائری ہے یہ نا ایکچولی ایو مطلب حضرت حوا، اما حوا کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی ہے، ایو کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی ہے کہ اس نے کیا کیا چیز ایکسپیرینس کی، ایڈم کے ساتھ رہ کر کیسا فیل ہوا پیراڈائز میں، اور پھر جب وہ ارتھ پر پہنچ گئے وہاں جا کر کیسا فیل ہوا۔ تو ایکچولی یہ کس کے پرسپیکٹیو سے ہے؟ ایو کے پرسپیکٹیو سے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ The diary begins on a Saturday, a day after Eve's creation by God۔ اگر آپ کے پاس کوئی نوٹس وغیرہ ہیں تو کھول لیں تو اس سے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ڈائری یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، ایو ایک ڈائری لکھتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں سے سٹوری شروع کرتی ہے جب سیٹرڈے کو خدا نے اسے کریٹ کیا تھا۔ She begins recording her days in the diary as she has some instinct that tells her that these details are going to be important to the historian someday۔ اسے لگتا ہے کہ اسے ہر چیز کو ریکارڈ کر لینا چاہیے کیونکہ ایک دن یہ سب کچھ تاریخی اہمیت رکھیں گے۔ یہ اس کی انٹینشنس تھیں، اسے ایسی انسٹنکٹ تھے جس سے اسے فیل ہوتا تھا کہ ہر چیز اسے ریکارڈ کرنا چاہیے۔ She considered herself an experiment and nothing more۔ وہ اپنے آپ کو ایک تجربہ سمجھتی ہے، کوئی اس لیے کریٹ کی گئی کہ اس کو تجربہ کیا جائے۔ وہ اپنے آپ کو ایک مین پارٹ تصور کرتی ہے، کیئر ٹیکر۔ اسے لگتا ہے کہ خدا جو بھی کریٹ کرے گا تو یہ اس کی نرسرر بنے گی، کیئر ٹیکر بنے گی۔ ہوتا بھی تو ایسے ہے کہ ہوا نہیں، بہت سی چیزوں کو آگے جا کے دیکھنا ہے۔ Eve described the world undergoing the act of creation with God actively creating life and beauty all around۔ اسے لگتا ہے خدا ہر طرف جو ہے وہ خوبصورتی پیدا کر رہا ہے۔ There are slight imperfections۔ اسے لگتا ہے کچھ imperfections بھی ہیں جو کہ easily rectified ہو سکتی ہیں۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں نا چاند کو دیکھتی ہوں، چاند روزانہ دیکھتی ہوں، مجھے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ ایک دن جو ہے وہ اپنے وقت پر نکلتا تو ہے لیکن پھر وہ کہیں اور اس کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے کیونکہ اسے روزانہ چاند کو دیکھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نا 5 سے 6 مون ہونے چاہیے تھے اور وہ سٹارز کو اپنے ہیئر میں لگاتی، تو یہ نا اس چیز کو شو کرتے ہیں کہ اس کی نیچر کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ اوکے، اب اور کیا، وہ کہتی ہے کہ میری نا ایک ویکنیس کیا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میری ایک ویکنیس ہے کہ میں پریٹی چیز پر فال کر جاتی ہوں۔ She confesses having a weakness for pretty things but has differently grabbing them due to her inexperience in judging distance۔ وہ مطلب کہتی ہے کہ میری نا پریٹی چیزوں پر آ کر میرا دل آ جاتا ہے اور یہ مجھے اپنی کمزوری لگتی ہے۔ اوکے، اب کیا ہوتا ہے، اب یہ والا انسیڈنٹ پڑھنے جا رہے ہیں جب اس کی ملاقات کس کے ساتھ ہونے والی ہے، ایڈم کے ساتھ۔ Eve then encounters Adam whom she calls the other experiment۔ وہ ایڈم سے ملتی ہے اور اسے لگتا ہے جس طرح میں ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پر پیدا ہوئی ہوں تو یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پر ہی ہے۔ حالانکہ اب پہلے پیدا کون ہوتا ہے، پہلے تو ایڈم پیدا ہوا تھا اور ایڈم کی رب سے ہی کون پیدا ہوئی تھی، ایو پیدا ہوئی تھی۔ And follows him around all day, more curious about this man than other reptiles since she places him in the category of one۔ اب وہ کیا کہتی ہے، وہ سیکریٹلی ایڈم کو فالو کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے جیسے میں ایک انسان ہوں یہ بھی تو ایک انسان ہے، یہ میری والی کیٹیگری میں ہے۔ وہ دوسرے ریپٹائلز پر فوکس کرنا کم کر دیتی ہے جبکہ ایڈم کو سیکریٹلی اس کو سرچ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ Initially afraid of getting caught, she keeps growing bolder and follows him openly, scaring him into the climbing a tree۔ اب وہ کیا کہتی ہے، اب اسے ایڈم کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے اسے کوئی نہ فالو کر رہا ہے، پھر وہ کیا ہوتی ہے، وہ اوپنلی اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے اور اچھا کبھی کبھی ایڈم کو ڈرا بھی دیتی ہے ٹری سے چھلانگ لگا کے۔ یہ اس کی نوٹس نیچر کو شو کر رہا ہے کہ مطلب اسے ایکسائٹمنٹ پسند تھی اور وہ چیزوں کو انجوائے کرنا پسند کرتی تھی ایو۔ She also writes delightedly، اور وہ خوشی سے لکھا بھی کرتی تھی۔ کہاں لکھتی تھی؟ اپنی ڈائری کے اوپر لکھتی تھی۔ Eve wants to show her appreciation but annoyed by Adam's lack of enthusiasm۔ اب نا مطلب وہ نا ہر چیز کو اپریشیٹ کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ایڈم کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی تھی، لیکن
اسے یہ چیز فیل ہوتی تھی کہ ایڈم جو ہے نا اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا, وہ کوئی بھی نا انتھوزیازم اپنا شو نہیں کرتا. شی کنسیڈرز ہم لو, کروڈ اینڈ انکائنڈ. وہ کیونکہ ایڈم جو ہے وہ چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتا تو وہ کہتی ہے یہ بہت انکائنڈ ہے. اور ایڈم کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ فشز کو پکڑتا ہوتا ہے, فشز, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اتنی لٹل سی کریچر ہے اور وہ ان سے کمپیشن نہیں شو کرتا, اپنی محبت نہیں شو کرتا. تو وہ کہتی ہے کہ ایڈم جو ہے وہ بہت نا مطلب کمپیشن لیس ہے, اسے کوئی محبت نہیں ہے لٹل کریچر سے. اوکے نیکسٹ پڑھتے ہیں. تھرو آؤٹ دا نیکسٹ ویک شی ٹرائز ٹو ہینگ آؤٹ ود ہم, میکنگ موسٹ آف دا کنورسیشن ایز ایڈم از شائے. نیکسٹ پورا ویک جو ہے وہ کس کے ساتھ گزارتی ہے, ایڈم کے ساتھ گزارتی ہے, اور وہ یہ بات کرتی ہے کہ ایڈم جو ہے بہت شائے ہے. ایز دے اسپینڈ ٹائم ٹوگیدر ایڈم اپیئرز مور کمفرٹیبل ان ایوز پریزنس. جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے ایڈم کو بھی ایو کی کمپنی میں آرام دہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, کمفرٹیبل فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. شی اسپینڈز ہر ٹائم نیمنگ ایوری نیو اسپیشی دیٹ آر بینگ کریٹڈ. تو ایڈن کے اندر, ایڈن مطلب پیراڈائز سینس میں یوز ہوتا ہے ورڈ, کیونکہ ایڈن میں جو چیز بھی نیو کریٹ ہوتی تھی تو وہ نا ہر اسپیشی کو نیم دیتی تھی, کیونکہ وہ نیچر کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ تھی. اس وجہ سے وہ نیچر میں پیدا ہونے والی ڈفرینٹ چیزوں کو, اینیملس کو بالکل ایکوریٹ نیم دیتی تھی. ایڈم ایڈمائرز ہر ایبیلٹی وچ فلیٹرز اینڈ ڈیلائٹس ہر. ایڈم جو ہے وہ اس کی اس ایبیلٹی کی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. The next Thursday, however, Adam keeps avoiding her without an explanation. نیکسٹ تھرسڈے کیا ہوتا ہے, ایڈم ایو کو اگنور کرنا شروع ہو جاتا ہے. اسے ایسا لگتا ہے کہ ایو جو ہے اسے محبت کرنے لگی ہے تو وہ اسے اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ چیز ایڈم اور ایو سے شروع ہے اور آج تک سے لے آ رہی ہے کہ کوئی محبت کرنا شروع ہو, کوئی کسی کو زیادہ توجہ دے تو وہ جو ہے اس کو اگنور کرتا ہے. تو آج بھی قانون موجود ہے, یہ تو ایڈم اور ایو سے چلا آ رہا ہے. ہیپینس ریٹرنز ان دا نیکسٹ فیو ڈیز. ہیپینس اب واپس آ جاتی ہے. اینڈ شی اسپینڈز ہر ڈیز ایٹنگ ایپل. اب دیکھیں, یاد ہے آپ کو ایک فوربیڈن ٹری تھا وہاں پہ نا ایڈم نے منع کیا تھا ایو کو کہ تم نے اس ٹری کا جو ایپل ہے وہ نہیں کھانا, نہ تو پنشمنٹ کے طور پر ہمیں ارتھ پر بھیج دیا جائے گا. اب یہ جو ہماری ساری سٹوری بتا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ جب ایڈم اور ایو جو ہے ایڈن میں رہتے تھے, گارڈن آف ایڈن میں, پیراڈائز والے سینس میں, مطلب پیراڈائز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, فوربیڈن ٹری سے کیا ہوتا ہے, وہ ایپل کھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہاں پہنچے, سزا کے طور پر اسے ارتھ پر بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ ابھی وہ باتیں بتا رہے ہیں جب وہ پیراڈائز میں رہتے تھے. تو ایو جو ہے حالانکہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی ایو نا وہ کھا لیتی ہے, ایپل کھا لیتی ہے. شی ٹیلز ہم ہر نیم. اب وہ اس کے بعد نا ایو نے اپنا نام بھی بتاتی ہے, لیکن وہ جو ہے نا ایڈم اپنا کوئی رسپانس شو نہیں کرتا, زیادہ خوش نہیں ہوتا اس کا نام جان کر یا خوش ہو کر. اس بات سے نا بہت زیادہ وہ نا مطلب پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں, اس کے اندر نا لیک آف انتھوزیازم کیوں نہیں ہے, یہ کسی چیز پر فوکس نہیں کرتا. She sits on the bank of a tree, her reflection driving her loneliness away. اب وہ کیا کہتی ہے, ایک دریا کے کنارے بیٹھی ہوتی ہے اور اسے اپنا عکس, اپنا ریفلیکشن نظر آتا ہے دریا میں, تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے. And consider it her sister, اور اسے اپنی بہن سمجھتی ہے. As a reflection she sometimes disappears, اور کبھی ریفلیکشن جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ڈسپیئر بھی ہو جاتا ہے, تو وہ اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنی سسٹر کو کھو ہی نہ دے. Her sister, her only source of comfort in loneliness and grief. وہ کہتی ہے جب بھی میں کبھی غم زدہ ہوتی ہوں تو اس کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے, اس کی یہ سسٹر ہے, اس کی ہیپینس ہے, اس کی سیڈنس کو دور کرنے کی وجہ ہے. She is hurt and irritated when Adam does not appreciate her attempts to decorate herself with flowers. وہ جب فلاور سے خود کو ڈیکوریٹ کرتی ہے, خوبصورت بناتی ہے, تو ایڈم اس کے اندر کوئی انٹرسٹ بھی شو نہیں کرتا, اور یہ چیز اسے بہت ہی عجیب لگتی ہے اور ایڈم سے اریٹیٹ کرتی ہے. She does not value the natural world and thinks that it is a mark of human superiority and attitude that Eve mocks. ایڈم جو ہے نا وہ نیچرل چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے زیادہ سپیریئر ہیں, ہیومن جو ہے وہ بہت زیادہ سپیریئر ہے. ایو ایڈم کی اس بیہیویئر کو بہت زیادہ موک کرتی ہے. وہ کہتی ہے نیچرل چیزوں سے لگاؤ شو کرنا چاہیے, محبت شو کرنی چاہیے, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ خدا کی کریٹ کی ہوئی ہے, اور جو چیز خدا نے کریٹ کی ہے وہ بیوٹی ہے. One day she accidentally discovers fire
and is intrigued by it, letting it burn down a significant portion of the land around her. اب کیا ہو جاتا ہے، ایک دن نا وہ فائر، ٹھیک ہے، کیا ہوتی ہے فائر، کیا ہوتی ہے آگ کا پتہ چلتا ہے، وہ ڈسکور کر لیتی ہے کہ ایک خدا کی بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ آگ بھی ہے، تو آگ میں جو چیز بھی جلتی ہے وہ مر جاتی ہے، تو اسے لگتا ہے کہیں ایک دن میں بھی ختم ہو جاؤں گی، اسے یہ چیز فیل ہوتی ہے. As the marvels at the destructive sublime beauty of the fire around her, she hopes that someday it would be put to use. As always, Adam is unable to identify it and has to ask her for an answer, evidently irritated about his lack of knowledge compared to hers. The next few days he is distant, one of the reasons for this being Eve's repeated warning regarding going to the fall. Ever since the fire, she has discovered the emotion of fear and tried to prevent. آگ کو جانے سے پہلے نا ایو کو کبھی فیئر والا ایموشن اس نے فیل ہی نہیں کیا تھا، ڈر والا ایموشن جو ہے اس نے کبھی فیل نہیں کیا تھا. اسے جب آگ کا جانتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دن اس نے بھی ختم ہو جانا ہے. Adams, however, not having discovered this emotion yet, does not understand. لیکن ایڈم کو جب ابھی فائر کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ شاید اس کی اس کنڈیشن کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا. The next part of the story is a brief excerpt from the Adam's diary. اب اگلا حصہ جو ہے نا وہ ایڈم کی ڈائری سے ہے تھوڑا سا. With him being the narrator, اب ایڈم بھی نریٹر ہوگا. His description of Eve is extremely evocative and supposedly accurate. اب ایڈمز کی ڈائری میں سے ایک پیراگراف میں سناتی ہوں، وہ بالکل کس کا کریکٹر بیان کیا گیا، ایو کا. She is all interest, eagerness, vivacity. The world is to her a charm, a wonder, a mystery, a joy. She can't speak for delight when she finds a new flower. She must pet it and cares it and smell it and talk to it and pour out enduring name upon it. وہ کہتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ ایگرنیس ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتی ہے، اس کے اندر ایک چارم ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں حیران ہوتی ہے، وہ مسٹریز کو تلاشنے کی کوشش کرتی ہے اور ہر چیز میں اسے ایک جوائے نظر آتا ہے. اور جب وہ ایک فلاور، اسے نیو فلاور نظر آتا ہے تو وہ اپنی خوشی جو ہے چھپا نہیں سکتی، وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ اس کا خیال کرتی ہے، اس کی کیئر کرتی ہے، اس سے باتیں کرتی ہے اور پھر اس کے مطابق پھر ان کو نام دیتی ہے. یہ ایڈم کی ڈائری میں سے یہ پیراگراف ہے اور اس نے ایو کو اتنا خوبصورت بیان کیا ہے. Additionally, she finds color exciting and intriguing, her fascination with them irritating Adam. اب وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، جبکہ ایڈم اس چیز سے نا بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتا ہے. He would prefer her to be quieter and more stable, allowing him to look at her and admire her beauty. ایڈم کیا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تھوڑی سی دیر کبھی خاموش بھی ہو کر بیٹھ جائے، کبھی اسٹیبل بھی ہو کر بیٹھ جائے، تاکہ ایڈم جو ہے وہ ایو کو غور سے دیکھ سکے، اس کی بیوٹی کو اپریشیٹ کر سکے. ایکچولی ایڈم بھی اس سے محبت کرتا ہوتا ہے ایو سے، لیکن وہ بس یہ چاہتا ہوتا ہے کبھی وہ خاموش بھی ہو جایا کرے، کبھی وہ اس کو غور سے تاکہ دیکھ بھی تو سکے. He notes her interest in every animal she encounters. وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرتا ہوتا ہے، اور یہ محبت کی نشانی ہے کہ جب کوئی انسان آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹس کرتا ہے. تو ایڈم بھی ہے، جب وہ کسی بھی اینیمل کو ملتی ہے تو وہ اس کی ہیپینس کو دیکھ لیتا ہے. ایون دا ون ہی از انڈیفرنٹ ٹورڈز، جس سے وہ پہلی بار بھی ملی ہو، جس کو وہ پہلے نہ جانتے ہو، اس اینیمل کے ساتھ بھی بہت وہ کمپیشن شو کر رہی ہوتی ہے. ہر ethics range from trying to make a pet out of the Botanists and use a closer bridge. He confesses that her curious questioning spirit attracts and influencing him. وہ مطلب اس کی کیوریس نیچر ہوتی ہے اور اسے کبھی کبھی اس کی یہ چیز اچھی بھی لگتی ہے. He also notes that animals are drawn to her like they share an instinctive affinity towards her as she does to them. وہ کہتی ہے اینیملز بھی اس کی طرف بھاگتے چلے آتے ہیں، اسے بہت زیادہ محبت شو کرتے ہیں، جس سے کہ وہ ان سے ڈھیر ساری محبت شو کرتی ہے. Then a narrative shift back to Eve perspective. ابھی تک کس کا نیریٹو بیان کیا ہے، ایڈم کا، اب ایو کا پرسپیکٹیو آئے گا. Depicting her spending time amongst nature and traveling with animals to escape the loneliness that comes from the unwelcome treatment she receives from Adam. جب وہ ایڈم کے بیہیویئر سے ہرٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ اینیملس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے. آخر کو اس نے اپنی لونلینس کو تو دور کرنا ہوتا ہے.
The animals all talk to her and some are even unable to understand her even though she can't understand their language. وہ بے شک ان کی لینگویج کو نہیں جانتی ہوتی لیکن پھر بھی وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اور اینیملس کو بہت زیادہ محبت کرتی ہے تو وہ بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. ایو کا جو مائنڈ ہے وہ ہر چیز کو نا سرچ کرتا رہتا ہے, وہ ہر چیز ہائپوتھیسز دیکھتا ہے, وہ سائنٹیفک حصہ اس کا مائنڈ ہے, ٹھیک ہے. وہ ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں نالج حاصل کرنا چاہتی ہے, نیچرل ورلڈ کے بارے میں وہ جاننا چاہتی ہے, اس کے اوپر ایکسپریمنٹیشن کرنا چاہتی ہے. وہ نہیں کہ صرف ایک بلیف پر یقین نہیں کر لینا چاہیے بلکہ مزید چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. نالج ایکسائٹس ہر اینڈ شی لوز ایکسائٹمنٹ. The next part is a saddened transition to the post-liberation life of Adam and Eve with the entry title After the Fall. After the Fall مطلب زمین پر آنے کے بعد ان کی لائف کیسے تھی وہ پڑھتے ہیں. Eve misses the Garden of Eden and its breathtaking, enchanting beauty and purity, but on earth she had Adam and is content with their love for each other. جب وہ زمین پر آ جاتے ہیں تو اسے مطلب گارڈن آف ایڈن مطلب جنت کے بارے میں پیراڈائز کی بہت یاد آتی ہے اور مطلب اس کے لیے یہ پینفل بھی ہوتا ہے. لیکن جب وہ یہ چیز فیل کرتی ہے کہ ایڈم اس کے ساتھ ہے اور وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس بات پہ بہت زیادہ راضی ہو جاتی ہے کہ ایڈم بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی ایڈم سے محبت کرتی ہے. شی لوز ہم ناٹ فار اینی آف دا ادر ڈیزائریبل کوالٹیز دیٹ شی ایڈمائرز, ہز اسٹرینتھ, ہز ہینڈسمنیس, ہز چیولری اور گریشیسنیس. وہ کہتی ہے میں ایڈم سے اس لیے محبت نہیں کرتی کہ اس کے اندر ڈھیر ساری کوالٹیز ہیں, اس کی اسٹرینتھ کی وجہ سے اسے محبت کروں یا اس کی ہینڈسمنیس کی وجہ سے اور اس کی گریس کی وجہ سے. وہ کہتی ہے جو لو جو ہوتا ہے نا وہ ریشنل نہیں ہوتا, وہ لاجکس نہیں ڈھونڈتا. اینڈ ہر لو از پرائمرلی این اٹریکشن آف ہر سیکس ٹو اونلی ایگزسٹنگ ممبر آف دا اپوزٹ سیکس. تو وہ کہتے ہیں ایک سیکس کا دوسرے اپوزٹ سیکس کے لیے اٹریکشن جو ہے وہ نیچرل چیز ہوتی ہے. اس وجہ سے ایڈم جو ہے ایو کی طرف اٹریکٹیڈ ہے اور ایو جو ہے وہ ایڈم کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. شی لوز ہم بیکاز ہی از ہرز اینڈ ہی از مسکولائن کمپلیمنٹنگ ہر فیمینٹی. ٹھیک ہے, وہ اس چیز سے محبت کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی میسکولینٹی اور فیمینٹی کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور یہ چیز جو ہے وہ نیچرل اٹریکشن پیدا کرتی ہے. اب فائنل انٹری کی طرف آتے ہیں. دا فائنل انٹری ان دا ڈائری از ٹائٹل 40 years later. مطلب 40 سال کے بعد کیا ہوتا ہے. اب یہ مطلب ان کی شادی بھی ہوتی ہے اور آپس میں اکٹھے رہتے بھی ہیں, محبت بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد. Where a dying Eve prays that she and her beloved husband may welcome death together. وہ یہ چاہتی ہے ہم دونوں جو ہیں ڈیتھ کو, موت کو اکٹھے ویلکم کریں. This prayer, this longing will last till the time that love exists between a man and woman. تاکہ یہ قائم رہ جائے کہ ایک مطلب مرد کی محبت ایک عورت کے لیے جو ہے وہ بہت خاص ہوتی ہے. And it shall be named after her. However, realizing that one of them has to die first, وہ جب یہ چیز ریئلائز کر لیتی کہ ان میں سے ایک کو پہلے مرنا ہے, she chooses to die before Adam as she thinks she is weaker and needs him more than he needs her, making her life meaningless without him. وہ کیا سوچتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں بہت ویک ہوں, ایڈم جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, تو میں یہ وش کروں گی کہ میں اسے پہلے چلی جاؤں کیونکہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی اور میری زندگی کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوگا اس کے بغیر. At her grave, Adam inscribed, wheresoever she was, there was Adam. کہ وہ جہاں بھی چلی جائے, ایو جہاں بھی چلی جائے وہ جگہ جو ہے وہ ایڈم بن جائے گی. کہ عورت جو ہے جہاں بھی موجود ہوگی, ایو جہاں بھی موجود ہوگی تو اس جگہ کو وہ جنت بنا دے گی. یہیں پہ کہانی کا اختتام ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے اور نیچرل لاز پر, ٹھیک ہے, دنیا کا ایسا قانون ہے, قدرت کو جب قانون ہے محبت کا اور میل اور فیمیل کی آپس میں اٹریکشن کا, اسی پر یہ بیس کرتی ہے. اور یہ کہانی کہاں سے ایکسٹریکٹ کی گئی ہے, بائبل سے ایکسٹریکٹ کی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت سی سٹوری ہے. اینڈ دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈے. ویل میٹ یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اسٹے ٹیونڈ. تھینک یو فار لسننگ. جزاک اللہ.